جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے میدان میں اترے تو کفار کے بڑے بڑے جنگجو خوف سے خندق کے اس پار بھاگنے لگے، اور پھر میدان جنگ میں ایسا مقابلہ ہوا جسے دیکھ کر کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بے مثال بہادری جس نے جنگ خندق میں کفار کے حوصلے توڑ دیے۔ جب مشرکین مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے اپنے عظیم لشکر کے ساتھ آگے بڑھے تو انہیں یقین تھا کہ وہ آسانی سے شہر میں داخل ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے اچانک ان کے قدم رک گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی اور چوڑی خندق موجود تھی، ایک ایسی خندق جو ان کے اور مدینہ کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن چکی تھی۔ گھوڑے رک گئے، سپاہی حیران رہ گئے اور پورا لشکر پریشانی میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ کفار، یہ کیا ہے؟ عرب میں ایسی جنگی چال تو کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اب کفار کے پاس محاصرے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ گھروں سے نکلتے وقت اس صورتحال کے لیے تیار ہو کر ہی نہیں آئے تھے۔ دفاع کا یہ منصوبہ ان کے لیے بالکل نیا تھا، اور ان کے اپنے الفاظ میں یہ ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی جس سے عرب واقف ہی نہیں تھے۔ مشرکین جب خندق کے قریب پہنچے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ خندق کے کناروں پر بار بار چکر کاٹنے لگے اور ایسے کمزور مقام کی تلاش کرنے لگے جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکیں۔ ادھر مسلمان پوری طرح چوکس تھے، وہ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی کفار خندق کے قریب آتے فوراً تیروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ تیز رفتار تیر ہوا کو چیرتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھتے اور کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ کفار نہ تو خندق میں کود سکتے تھے اور نہ ہی اس میں مٹی ڈال کر راستہ بنا سکتے تھے، مگر قریش کے گھر سواروں کو یوں محاصرے میں کھڑے رہنا گوارا نہیں تھا۔ یہ ان کی شان اور عادت کے خلاف تھا۔ چنانچہ قریش کے چند خطرناک شہسوار ایک تنگ مقام سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب جیسے مشہور جنگجو شامل تھے۔ ان کے گھوڑے خندق اور سلا پہاڑ کے درمیان تیزی سے چکر کاٹنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ فوراً آگے بڑھے، اور جس مقام سے دشمن اندر آیا تھا اسے قبضے میں لے کر واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اب عمر بن عبدود غصے سے للکارنے لگا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے ایسا جلالی فقرہ فرمایا کہ عمر غصے سے تل ملا اٹھا۔ وہ فوراً گھوڑے سے کود پڑا، اپنے گھوڑے کی کوچے کاٹی اور تلوار لے کر میدان میں اتر آیا۔ اب میدان میں دو عظیم بہادر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف قریش کا مشہور شہزور جنگجو اور دوسری طرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر تلواروں کی خوفناک جھنکار کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ پھر دونوں جانب سے تلواروں کے خوفناک وار شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدود ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ چنگاریاں اڑ رہی تھیں، گرد و غبار فضا میں پھیل چکا تھا، اور ہر آنکھ اس زبردست مقابلے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی سخت اور زوردار مقابلہ تھا، ہر وار میں طاقت تھی، ہر قدم میں جلال تھا۔ مگر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کن وار فرمایا کہ عمر بن عبدود زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی باقی مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ گھبرا کر فوراً واپس بھاگنے لگے اور تیزی سے خندق پار کر کے فرار ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ بھاگتے وقت اپنا نیزہ بھی چھوڑ گیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین بار بار کوشش کرتے رہے، کبھی خندق پار کرنے کی اور کبھی اس میں مٹی ڈال کر راستہ بنانے کی، مگر مسلمان پوری پامردی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ وہ دشمن پر تیروں کی ایسی بارش کرتے کہ کفار قریب آنے کی ہمت ہی نہ کر پاتے۔ جنگ خندق کے دوران مقابلے مسلسل جاری تھے، ہر طرف تلواروں کی جھنکار تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور مسلمان پوری پامردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مگر ان سخت حالات کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض نمازیں اپنے وقت پر ادا نہ ہو سکی۔ صحابہ کرام مسلسل جنگ میں مصروف تھے، اور دشمن ایک لمحے کے لیے بھی حملے روکنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
आज मैं बमुश्किल सूरज गुरूब होने से पहले नमाज अदा कर सका। और कुफ्फार के लिए सख्त अल्फाज कहने लगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह मैंने भी अभी नमाज अदा नहीं की। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बतहान के मकाम पर तशरीफ ले गए। फजा में जंग की थकन मौजूद थी। सूरज गुरूब हो चुका था और मैदान पर खामोशी छाने लगी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वुजू फरमाया। सहाबा किराम ने भी वुजू किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमाई। हालांकि सूरज गुरूब हो चुका था। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खंदक के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन मुशरिकीन के घरों और कब्रों को आग से भरते जिस तरह उन्होंने हमें नमाज की अदायगी से मशगूल रखा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। जंग खंदक का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। कुफार बार बार कोशिश करते कि किसी तरह खंदक अबूर कर लें और मुसलमानों तक पहुंच जाएं, मगर हर बार मुसलमान पूरी बहादुरी के साथ उन्हें रोक देते। खंदक दोनों लश्करों के दरमियान एक मजबूत रुकावट बन चुकी थी, इसीलिए खुली और खूनरेज जंग की नौबत कम ही आई। दुश्मन करीब आने की कोशिश करता और मुसलमान फौरन तीरों की बारिश शुरू कर देते। हवा में तीर दौड़ते थे, गर्द गुबार उठता था और दोनों तरफ मुसलसल तीर अंदाजी जारी रहती थी। कभी कुफार तीर बरसाते और कभी मुसलमान जवाब देते। इसी तीर अंदाजी के दौरान दोनों तरफ के चंद अफराद मारे भी गए, लेकिन तादाद बहुत कम थी। तकरीबन 6 मुसलमान शहीद हुए और 10 मुशरिक मारे गए, जिनमें से 1 या 2 तलवार के मुकाबले में कत्ल किए गए थे। जंग खंदक के दौरान तीरंदाजी मुसलसल जारी थी। हर तरफ तीर फजा को चीरते हुए गुजर रहे थे और मुसलमान पूरी बहादुरी के साथ मदीना का दिफा कर रहे थे। इसी दौरान हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु को भी एक खतरनाक तीर लगा। ये तीर एक कुरैशी मुशरिक हिब्बान बिन अरका ने चलाया था। तीर लगते ही आपके बाजू की बड़ी रग कट गई, खून बहने लगा, मगर उसके बावजूद हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर ईमान और अज़्म की रोशनी बाकी थी। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु की दुआ, ऐ अल्लाह तो खूब जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की और उन्हें वतन से निकाल दिया, उनके खिलाफ तेरी राह में जिहाद करना मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह मेरा ख्याल है कि अब तूने हमारी और उनकी जंग आखिरी मरहले तक पहुंचा दी है। अगर कुरैश के साथ जंग अभी बाकी है तो मुझे जिंदा रख ताकि मैं तेरी राह में जिहाद करता रहूं, और अगर जंग खत्म हो चुकी है तो मेरे जख्म को मेरी शहादत का सबब बना दे।